أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ معزز خواتین و حضرات، بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک بڑا دلچسپ اور اہم موضوع ڈسکس کرنے چلے ہیں، اور وہ ہے رب ہمارا۔ اللہ تعالیٰ پر ہم سب کا ایمان ہے، اور ہمارے دین کی اصل جڑ اور بنیاد یقیناً یہی ایمان ہے۔ لیکن آج ہم اس ایمان کے بھی گہرائی میں اتر کر دیکھنے والے ہیں کہ وہ ایمان اصل میں کیا ہے۔ اگر میں آپ سب حضرات سے یہ سوال کروں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی حیثیتیں ہیں، بہت سی شانیں ہیں، اس کے بہت سے نام ہیں، اس کی بہت سی صفات ہیں، ان تمام صفات میں سے اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت، اللہ تعالیٰ کی کون سی حیثیت آپ کو بہت زیادہ پرکشش لگتی ہے؟ تو آپ میں سے اکثر لوگ کہیں گے کہ اس کا رحمان و رحیم ہونا، کہ وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کچھ کہیں گے کہ اس کا غفور ہونا، غفار ہونا۔ کچھ کہیں گے کہ اس کا خالق ہونا، بیکاز دیٹ از ویری بیسک۔ لیکن آج ہم غور کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کیا تعارف کروایا ہے۔ اس کے لیے پہلے ایک بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ایک غلط فہمی ہے، ہم پہلے اس کو نکال دیں۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ شاید قرآن مجید کے نزول سے پہلے عربوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ قرآن مجید کی گواہی ہے کہ مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے۔ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ قرآن مجید میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں، لَإِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں، ان کون ہیں؟ مکے والے، اہل عرب، قریش۔ لَإِن سَأَلْتَهُمْ، مزید ود ایمفیسس کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، کہ لَإِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین کو، یعنی کائنات کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا۔ اتنا ایمفیسس ہے ان کلمات کے اندر۔ اور سورۃ یونس کی آیت نمبر 31 میں تو حد ہو گئی، فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ کون کنٹرول کرتا ہے تمہارے کانوں اور تمہاری آنکھوں کو؟ اور کون مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے؟ اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو کہیں گے اللہ۔ تو فرمایا کہ پھر ان سے پوچھو، فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن کی انٹروڈکشن کروایا، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو سن لو کہ یہی اللہ جس کو تم ان تمام حیثیتوں میں مانتے ہو، وہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ اب اگلا سوال ہے کہ رب کے معنی کیا ہے؟ قرآن مجید کا پہلا فارسی ترجمہ شیخ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا رب کا پروردگار، جس کا مطلب ہے پالنے والا۔ یقیناً را با کا مادہ ربا یربو جب ورب کے طور پہ آتا ہے ایز اے ورب، فعل کے طور پر،
تو اس کے معنی میں سے ایک معنی پالنے کے بھی ہیں، اس لیے کہ مالک ہی اپنے غلاموں کو اور اپنی جو بھی ملکیت چیزیں ہوتی ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کو پرووائڈ کرتا ہے۔ لیکن جب رب بطور ناؤن آتا ہے تو اس کے معنی لارڈ کے ہیں، آقا کے ہیں۔ اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو انگریزی میں رب کا ترجمہ لارڈ ہے، اور انگریزی تراجم تقریباً سب آپ دیکھیں گے تو ان میں رب کا ترجمہ لارڈ ہے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، آخری پیج نکال لیجئے قرآن مجید کا اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن دیکھیے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، تو بڑا واضح لکھا ہوگا کہ لارڈ آف دا مارننگ اینڈ لارڈ آف دا پیپل۔ تو رب کا ترجمہ لارڈ ہے، آقا ہے۔ اس کا انگریزی میں ترجمہ لارڈ ہے، اس کا فارسی میں ترجمہ آقا ہے، اور یہی اردو میں مستعمل ہے۔ مالک بھی کہہ دیتے ہیں لیکن آقا یہ زیادہ صحیح لفظ ہے، اپروپریٹ لفظ ہے۔ جیسے انگریزی میں ماسٹر بھی ہے لیکن لارڈ جو ہے وہ ایک زیادہ بڑی شے ہوتی ہے ماسٹر کے مقابلے میں۔ تو اسی طرح اردو میں مالک نہیں، آقا۔ پنجاب کی شہری زبان میں اس کا ترجمہ میاں ہے، ہم کہتے ہیں اللہ میاں، اللہ میاں نے ایسا کہا۔ اور پنجاب کی دیہاتی زبان میں اس کا ترجمہ چودھری ہے، اور سرائکی میں اس کا ترجمہ سائیں ہے، اللہ سائیں۔ یعنی جانگلی زبان میں بھی اللہ سائیں کہتے ہیں، لیکن سینٹرل پنجاب کی جو زبان ہے اس میں اللہ میاں کہتے ہیں ہم۔ اور یہ جو فرق ہے کہ دیہات میں چودھری کو جو حیثیت حاصل ہے وہ ہے لارڈ کی اصل حیثیت، وہ امپلائر نہیں ہوتا، میں جیسے کہ بعد میں جا کے عرض کروں گا۔ تو اس کا ترجمہ لارڈ ہے، آقا ہے، سائیں ہے، میاں ہے۔ آگے چلیے کہ جو پہلی آیت قرآن مجید کی نازل ہوئی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہی حیثیت متعارف کروائی گئی۔ عام طور پر ہم پہلی جو 5 آیات ہیں ان کو پڑھتے ہوئے ہم یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق یا اس کی ایمبریولوجی کو بیان کر رہا ہے، ویئرز ہر شخص جانتا ہے ایک ان پڑھ خاتون کچن میں کام کر رہی ہے، انڈا توڑتی ہے، اس میں ایک سرخ لائن اس کو نظر آتی ہے تو فوراً انڈا پھینک دیتی ہے کہ انڈا خراب ہو گیا۔ اور عرب بھی بھیڑ بکریاں پالتے تھے، اونٹ اونٹنیاں پالتے تھے، اور ان کی اونٹنیاں بھی ان کی بھیڑ بکریاں بھی ابورٹ کرتی تھیں۔ ارلی ابورشن ہوتی تھی تو خون نکلتا تھا، ذرا لیٹ ابورشن ہوتی تھی تو جمع ہوا خون کے لوتھڑے نکلتے تھے، اور لیٹ ہو گیا تو انفارم سا ایک ماس وہ ڈلیور کرتی تھی، اور پھر فردر ہو گیا تو ایک فارمڈ ماس ڈلیور کرتی تھی۔ اسی طرح ان کی اپنی خواتین کا بھی معاملہ یہی تھا۔ تو جیسے کہ میں نے لاسٹ لیکچر میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید بعض چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جو پہلے سے عربوں کو معلوم تھی ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن ان سے کنکلوژن کوئی اور نکالتا ہے جس کی طرف عام طور پر ہم توجہ نہیں کرتے۔ تو یہاں بھی کہا گیا اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ الذی خلق، وہی جس کو تم جانتے ہو کہ اس نے پیدا کیا، الذی خلق جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے انسان کو سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ کبھی نہیں جانتا تھا۔ تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ تو اصل جو ایمفیسس ہے کہ خالق وہ پہلے سے مانتے تھے، اب جو انٹروڈکشن آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کیا ہے؟ وہ رب ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ لفظ اللہ عربی زبان کا لفظ ہے، وہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ جیسے انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ جس کی کوئی جمع نہیں ہے،
اور جس کی کوئی فیمینن کوئی مؤنث نہیں ہے. جبکہ اسمال جی والا گاڈ جو ہے اس کی پلورل بھی ہے گاڈز، اور اسمال جی والے گاڈ کی فیمینن بھی ہے گاڈس، اور پھر اس کی جمع بھی ہے گاڈز اینڈ گاڈیسز. ویئر ایز گاڈ ود کیپٹل جی، یہ لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے بنا ہے انگریزی میں، اور صرف اسی کے لیے بولا جا سکتا ہے. لہذا اس کا پلورل بھی کوئی نہیں ہے اور اس کا فیمینن بھی کوئی نہیں ہے. تو لفظ اللہ عربی زبان کا لفظ تھا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جا سکتا تھا. آج بھی صرف اسی کے لیے بولا جا سکتا ہے. ویئر ایز لفظ رب، یہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا. اگر آپ نے عربی زبان میں کہنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا، اسی کے غلام تھے نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بات آپ عربی میں کیسے کہیں گے؟ کانا امیہ رب بلال رضی اللہ عنہ. آپ کے پاس عربی زبان میں کوئی اور لفظ نہیں ہے کہنے کے لیے کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا، ان کا مالک تھا. تو لفظ رب عربی زبان میں آقاؤں کے لیے بنا تھا، یعنی غلاموں کے جو مالک ہوتے تھے انہیں رب کہتے تھے. آج بھی آپ فقہ کی کتاب کھول کے دیکھیں تو رب المال کسے کہیں گے؟ یعنی کاروباری معاملات میں ایک کا مال ہے، ایک کی انویسٹمنٹ ہے، دوسرے کی محنت ہے. تو جو مال انویسٹ کرنے والا ہے، مال کا مالک، اسے عربی میں کیا کہیں گے، فقہ میں کیا کہیں گے؟ رب المال. آپ سعودی عرب میں جائیں، کسی عرب ملک میں جائیں اور کوئی مکان کرائے پر لیں، مالک مکان کو آپ کیا کہیں گے؟ رب الدار. دار کے معنی گھر اور رب کے معنی لارڈ، لینڈ لارڈ. تو رب کے معنی آقا کے ہیں. لیکن چونکہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ پروردگار کیا، لہذا اردو تراجم میں رب کا ترجمہ پالنے والا ہو گیا، اور پھر باقی جو سارے تراجم اردو کے آئے ان میں پھر بس وہی کاپی کیا جاتا رہا. ویئرایز ان دونوں میں بڑا فرق ہے. مالک ہونا، لارڈ ہونا اور شے ہے، اور کھلانا اور پرووائڈ کرنا اور پروان چڑھانا یہ اور شے ہے. جو ایمپلائر ہوتا ہے وہ کچھ چیزوں کا پابند ہوتا ہے، جبکہ لارڈ کسی چیز کا پابند نہیں ہوتا. لارڈ ہے، خواہ کچھ دے یا نہ دے، کھلائے یا نہ کھلائے، کیئر کرے یا نہ کرے. لارڈ تو وہ ہے، مالک تو وہ ہے کہ جب چاہے اپنی بکری کو ذبح کر دے، جب چاہے اس کو کھلائے، جب چاہے اس کو پلائے. وہ مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ ایبسلیوٹ مالک ہے ہر شے کا، لارڈ ہے، آقا ہے، رب العالمین ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں آیتوں میں اپنا تعارف بطور رب کروایا ہے. یعنی نازل ہونے والی پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف اقرا بسم ربک، اور قرآن مجید کے ٹیکسٹ میں بھی سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین. ساری حمد، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے، 99 نام احادیث میں آئے ہیں. اکثر پاکستان میں چھپنے والے جو قرآن مجید ہیں، دنیا کے اور بہت سے خطوں میں بھی شاید ایسا ہی ہوگا کہ جلد کے اندرونی صفحے پر، یعنی جو اس کا فرنٹ ٹائٹل ہے، اس کی اندرونی سطح پر، اندرونی پیج پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام، اور جو آخری اس کا پیج ہے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام. یہ ایک عام ہمارے یہاں روایت ہے. آپ غور سے پڑھیے گا، ان 99 ناموں میں اللہ سے شروع ہوتی ہے بات اور ذوالجلال والاکرام پر ختم ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں الرب نہیں ہے. اب یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی سپریم حیثیت وہ کیا ہے؟ ہی از دا لارڈ. دین وائی ہی پرووائڈس؟ بیکاز ہی از دا لارڈ. وہ یعنی وہ رازق کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ پرووائڈ، وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، مالک ہے، آقا ہے. وہ خیال کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے کہ آقا ہے. وہ معاف کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ آقا ہے. وہ خالق کیوں ہے؟ اس لیے کہ آقا ہے. وہ الہ وردی آف ورشپ، عبادت کے لائق کیوں ہے؟ اس لیے کہ آقا ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام نام جو ہیں وہ شروع میں الف لام کے ساتھ آتے ہیں، لام تعریف کے ساتھ آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام اللہ یہ قرآن مجید میں 1000 سے زائد مرتبہ آیا ہے، اور لفظ رب قرآن مجید میں 900 سے زائد مرتبہ آیا ہے. لیکن انٹرسٹنگلی اس رب میں کے استعمال میں قرآن مجید کے اندر کبھی یہ الف لام کے ساتھ نہیں آیا، اور رب پورے قرآن مجید میں نہیں ہے. یا تو یہ ربن ہے اور یا کسی اضافت کے ساتھ آتا ہے، مثلا ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب، ربو کا تیرا رب، ربکم تم سب کا رب. لیکن الرب نہیں آیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں شامل نہیں ہے. تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو امبریلا حیثیت ہے وہ کیا ہے کہ وہ آقا ہے، وہ رب ہے، اسی لیے وہ عبادت کے لائق ہے، اسی لیے وہ پرووائڈر ہے، اسی لیے وہ بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ سب حیثیتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی اس حیثیت کے ماتحت ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو سپریم حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا، جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو اللہ ہے. یہ ذرا کہہ کے دیکھیے تنہائی میں کبھی بیٹھ کر، بے شک زبان سے الفاظ ادا نہ کیجیے یا کر بھی لیجیے لیکن کسی اور کو سنانے کے لیے نہیں، صرف اٹس اے کمیونیکیشن بٹوین یو اینڈ یور لارڈ. ربی انتا ربی انی عبدک، ربا میں تیرا بندہ ہوں، ربا تو میرا رب ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے. دل میں کہتے رہیے کہتے رہیے کہتے رہیے، یہاں تک کہ کبھی غلطی سے بھی اگر آپ کہہ جائیں کہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. یعنی ایک پرسنل کمیونیکیشن. عام طور پر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ فارمل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی، اور علم اور معلومات کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم وہ جو پرسنل گپ شپ ہوتی ہے، ایک پرسنل لیول پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیشن ہے، یہ ہم کرتے ہی نہیں، اور ہمیں اس کا مزہ ہی نہیں معلوم کہ اس کا مزہ کیا ہے. کبھی اس کا مزہ لے کر دیکھیے. آگے چلیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مختلف حیثیتیں ہیں ان کو کمپیئر کیجئے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے ساتھ. مثال کے طور پر یہ سمجھنے کے لیے کہ خالق اور رب کا کیا تعلق ہے. آپ کے پاس ایک پیس آف لینڈ ہے، ایک قطعہ زمین ہے. اب آپ چونکہ اس کے لینڈ لارڈ ہیں، آپ کو اختیار ہے کہ اس کو ویسے چھوڑ دیں، آپ کو اختیار ہے کہ اس پہ گھاس لگا دیں، آپ کو اختیار ہے کہ اس پہ سولنگ لگا دیں، آپ کو اختیار ہے کہ اس پر آپ باسکٹ بال فٹ بال کسی کوئی گراؤنڈ بنا دیں، اور آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی بلڈنگ کھڑی کر دیں. آپ نے فیصلہ کیا کہ بلڈنگ کھڑی کرنی ہے. اب آپ نے اس کا جو آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہے وہ خود بنانا ہے یا اس کے لیے کسی کو ہائر کرنا ہے. پھر آپ نے ہائر کر لیا، ڈیزائن بن گیا. اب آپ نے اس کی تعمیر خود کرنی ہے یا کرانی ہے دہاڑی پر یا کسی کو ٹھیکے پہ دینی ہے. یہ سب بھی اختیار آپ کا ہے، بیکاز یو آر دا لینڈ لارڈ. اور جب وہ بلڈنگ بن گئی اور آپ نے آرکیٹیکٹ کو، انجینئر کو، کانٹریکٹر کو سب کو پیمنٹ کر دی، وہ فارغ ہو گئے. اب آپ کا اختیار ہے کہ آپ اس اپنی بلڈنگ کو جس کی آپ لینڈ لارڈ ہیں، مالک ہیں، آپ اس کو اسی حالت میں برقرار رکھیں یا اس میں کوئی الٹریشن کریں. یہ سب اختیار آپ کے پاس ہے. اور جب آپ اس میں اندر کوئی الٹریشن کرتے ہیں کہ یہ دیوار نکال کر یہاں پر اوپر بیم ڈال کے یہاں پلر کھڑا کر دیا جائے، ان دونوں کمروں کو ملا کر ایک کمرہ کر دیا جائے، یا پوری بلڈنگ کو ڈیمولش کر دیا جائے، تو وہ جو بلڈر یا کانٹریکٹر یا آرکیٹیکٹ وہ آ کر آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کو کیسے بلڈوز کر سکتے ہیں، اس کو کیسے آپ ڈیمولش کر سکتے ہیں، اس میں کیسے آپ الٹریشن کر سکتے ہیں، یہ دیوار آپ کیسے گرا سکتے ہیں، یہ تو میں نے بنائی تھی. بلڈر کا، کانٹریکٹر کا، آرکیٹیکٹ کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے. اٹس آل یور پریروگیٹو. یہ سب کا سب آپ کا اختیار ہے. آپ اس کو اسی حالت میں برقرار رکھیں، اس کے اندر کوئی الٹریشن کریں، اس کو ڈیمولش کریں، جو مرضی کریں، یہ آپ کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے. اب آپ نوٹ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق بھی ہے اور رب بھی ہے. تو جب ہم تخلیق نہیں ہوئے تھے تب بھی وہ ہمارا رب تھا.
اور ہمیں ایک فارم اللہ تعالیٰ نے دے دی، ایک وجود دے دیا، تب بھی وہ ہمارا رب ہے. لیکن ہمیں وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کانٹریکٹ دیا ہمارے والدین کو کہ ایک گیون طریقے کے مطابق مجھے ایک اور بندہ بنا کر اس کو پال پوس کر میرے سامنے کھڑا کرو تاکہ میں اس سے کہہ سکوں کہ میرے بندے بن جاؤ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عاقل و بالغ شخص سے خطاب کرتا ہے، بچوں سے خطاب نہیں کرتا. یہ تو خیر ایک ضمنی موضوع تھا. آگے چلتے ہیں کہ قریب قریب کے الفاظ ہیں. مثلا بڑا دلچسپ ہے کہ انگریزی ٹرانسلیشن کو اگر آپ دیکھیں تو جو پہلا انگریزی ترجمہ کیا جناب محمد مرمڈوک پیکتھول نے، اور وہ پاپولر بھی ہوا، اور یہ بلا شبہ قرآن مجید کے ٹیکسٹ کے وہ قریب ترین ترجمہ تھا، بہت صحیح بھی تھا. وہ بڑا فرینکلی عبد کا ترجمہ سلیو کرتے ہیں، بندہ، جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ، میرا نام عبد السمی، السمی کا بندہ یعنی سب کچھ سننے والے کا بندہ. سعودی عرب نے شاہ فیصل کے زمانے میں پیکتھول صاحب کے ٹرانسلیشن کو بڑے وسیع پیمانے پر چھپوا کر سعودی عرب کی حکومت نے فری ڈسٹریبیوٹ کیا انگلش اسپیکنگ ورلڈ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں. اس کے بعد پھر 90s میں ایک بورڈ بٹھایا انہوں نے پروفیسر عبداللہ یوسف علی صاحب کا ترجمہ جو نسبتاً ماڈرن انگلش میں تھا اس کو ریویو کیا، اور پھر اس کو سعودی عرب نے بڑے اہتمام سے چھپوایا، لاکھوں کی تعداد میں، اور انگلش اسپیکنگ ورلڈ میں ڈسٹریبیوٹ کیا. 90s کی اینڈ پر سعودی عرب نے اپنے اہتمام سے ایک ترجمہ کروایا، ڈاکٹر محسن خان صاحب کا ترجمہ. اب ان تینوں میں ایک فرق ہے. پیکتھول صاحب بڑا فرینکلی عبد کے لیے لفظ سلیو استعمال کرتے ہیں، لیکن عبداللہ یوسف علی یہ اس سلیو کے لفظ سے ذرا اوائڈ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اب امریکہ کا دور آ گیا نا، امریکن سپریمیسی کا، اور امریکہ میں کانسٹیٹیوشن کی سطح پر باقاعدہ سلیوری جو ہے اس کا اختتام کر دیا گیا، اگرچہ بالفعل موجود ہے. ریشزم جتنی وہاں پر ہے، یہ ٹرمپ کے الیکشن میں آپ کے سامنے آ گیا، سارا کا سارا کچا چٹھا کھل گیا کہ ہاؤ مچ ریسسٹ آر دے، اور ابھی اور کھلنے والا ہے. لیکن بہرحال کانسٹیٹیوشن کی سطح پر تمام امریکنز برابر قرار پائے. اب سلیو کا لفظ جیسا ہے وہاں گالی ہے، لہذا پروفیسر یوسف علی نے، عبداللہ یوسف علی صاحب نے اوائڈ کیا یہ لفظ اور ایک نیا نسل متعارف کرایا، بونڈز مین، بندھا ہوا آدمی. اب اس سے آگے بڑے محسن خان صاحب. محسن خان صاحب نے عبد کا ترجمہ کیا ہے ہمبل سرونٹ. اب آپ خود بتائیے کہ سرونٹ ہوتا ہے، نو میٹر ہاؤ ہمبل از ہی، جتنا بے شک وہ منکسر المزاج ہو جائے، لیکن وہ سلیو نہیں ہوتا. سلیوری اور امپلائمنٹ میں کیا فرق ہے، اس کا اگر آپ ایک چارٹ بنا لیں تو بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی. پہلا فرق سلیوری میں اور امپلائمنٹ میں، ملازمت میں ہے کہ سلیوری از نیور ایور ود چوائس اور امپلائمنٹ از آلویز ود چوائس. ملازمت ہمیشہ مرضی سے ہوتی ہے، آپ بھوکے مر رہے ہو بے شک، لیکن آپ کہیں کہ میں تیری نوکری نہیں کرنی، آپ نہیں کریں گے. یو کانٹ بی فورسڈ. Whereas slavery is never ever with choice. وہ سلیوری کیسی ہے جس میں چوائس ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوچھ کے پیدا نہیں کیا تھا، جب چاہا اس نے ہم میں سے جس کو چاہا پیدا کیا، اور جس کے گھر میں چاہا پیدا کیا، جس نسل میں چاہے پیدا کیا، جیسی رنگت کے ساتھ چاہا پیدا کیا، جیسی شیپ اس نے چاہی وہ دی. یہ ہے اصل میں سلیوری. وی آر اللہ سلیوز، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ملازم نہیں ہیں، ہمارا کوئی چوائس نہیں ہے. آگے چلیے تو امپلائمنٹ میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے بٹوین دی امپلائر اینڈ دی امپلائی. ملازم اور مالک کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، جبکہ سلیوری میں کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا. اس کانٹریکٹ میں کیا ہوتا ہے؟ جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ ہم آپ سے یہ کام لیں گے، ڈیوٹی آورز ہوتے ہیں، اتنے گھنٹے کام لیں گے، پھر ریمونوریشنز ہوتی ہیں، مراعات ہوتی ہیں، اتنی تنخواہ دیں گے، ڈیوٹی کے دوران کھانا بھی دیں گے، تمہیں گاڑی بھی دیں گے،
شوفر بھی دیں گے، ڈرائیور بھی دیں گے، ڈی این ایس الاؤنس جو ہے وہ ملتا ہے. یہ سب ملازمت میں ہوتا ہے. سلیوری میں کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ تو ٹائمنگز ہوتے ہیں، سلیوری میں کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتے. بلکہ دلچسپ بات ہے کہ عین با دال کا مادہ جس سے عبد بنا ہے غلام، اسی سے عابد بنا ہے عبادت کرنے والا. جن خواتین و حضرات کو عربی سے دلچسپی ہے ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر عین با دال کا مادہ باب نصرہ سے آئے یعنی عبادہ یعبدو تو اس سے اسم فاعل بنے گا عابدن، ورشپر، عبادت کرنے والا. تو یہ جو اسم فاعل ہوتا ہے یہ اصل میں کوئی ایکٹ ہوتا ہے کہ اس کا کرنے والا ہوتا ہے، اور جو بھی ایکٹ ہوتا ہے اس کی کوئی ابتدا بھی ہوتی ہے اور انتہا بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ورشپ ایک ایکٹ ہے جس کی بہت سی فارم ہے، نماز اس کی ایک شکل ہے. اب ورشپ آف پریئر، نماز کی عبادت کی ابتدا کیا ہے؟ اللہ اکبر، نماز کی عبادت شروع ہو گئی. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز کی عبادت ختم ہو گئی. فجر کی اذان ہوئی تو روزے کی عبادت شروع ہو گئی. مغرب کی اذان ہوئی تو روزے کی عبادت ختم ہو گئی. تو ورشپ کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے. اسی طرح آپ نے 8 تاریخ کو حج کی نیت کر کے احرام باندھ لیا اور 12 تاریخ کو آپ نے کینکریاں مار لیں جمرات کو، تو حج کنکلوڈ ہو گیا. احرام 8 تاریخ کو احرام باندھنے سے شروع ہوا تھا اور 12 تاریخ یا 13 تاریخ کو کینکریاں مارنے پر ختم ہو گیا، کنکلوڈ ہو گیا. ویئرز اگر عین با دال کا مادہ باب کروما سے آئے یعنی عبودہ یعبدو تو اس سے لفظ عابد نہیں بنے گا. اس کی صفت اس کی کا اسم فاعل نہیں ہوتا، باب کروما سے صفت ہوتی ہے. اور صفت کیا ہے؟ فہو عبدن. اور المنجد میں اس کا ترجمہ لکھا ہے جدی پشتی غلام ہونا. کیا مطلب؟ میں اللہ کا غلام ہوں. میرے والد مرحوم بھی اللہ کے غلام تھے، میرے دادا بھی اللہ کے غلام تھے، اور میرے پردادا بھی اللہ کے غلام تھے. اور what to talk of others، میرے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام بھی اللہ کے غلام تھے. اور اللہ تعالیٰ کی غلامی ہرگز یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. انسانوں کی غلامی، اپنے جیسے انسانوں کی غلامی عیب ہے، یہ لعنت ہے. لیکن اللہ کی غلامی یہ لعنت نہیں ہے. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا نا کہ کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے. تو عبد کون ہے؟ جدی پشتی غلام. یہ ہے میرا انٹروڈکشن، یہ ہے میرا تعارف. دوسرا پہلو کیا ہے کہ امپلائی جو ہے وہ لمیٹڈ آورز کا امپلائی ہوتا ہے، مخصوص وقت کا، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 4 گھنٹے، 12 گھنٹے، 24 گھنٹے، پھر ریسٹ ملتا ہے. لیکن غلام 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. صبح غلام، شام غلام، صبح غلام، شام غلام، دن غلام، رات غلام، کھڑا ہوا بھی غلام، بیٹھا ہوا بھی غلام، لیٹا ہوا بھی غلام، کھڑا بھی غلام، بیٹھا بھی غلام. تو یہ ہے غلامی. ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے امپلائیز نہیں ہیں. پھر یہ جو امپلائمنٹ اور جو سلیوری میں فرق ہے، اس کو آپ مزید سمجھ سکتے ہیں پاکستان کے ماحول میں جو 2 کیٹیگریز ہیں ان کو سامنے رکھ کر. جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ پنجاب کی شہری زبان میں رب کا ترجمہ میاں ہے، اسی لیے ہم اللہ میاں کہتے ہیں. اور جو شہروں کے بڑے ہوتے ہیں وہ کیپٹلسٹ، سرمایہ دار، مل اونرز، ملوں کے مالک، ان کو کیا کہا جاتا ہے پنجاب میں؟ میاں صاحب. اب وہ میاں صاحب جو ہیں وہ اپنے امپلائیز کی کیا معاملہ کرتے ہیں اپنے امپلائیز کے ساتھ؟ اگر ان کا کوئی امپلائی غبن کر لے، چوری کر لے، تو اکاؤنٹنٹ سے کہتے ہیں، منشی سے کہتے ہیں اس کا حساب کرو کہ اس نے کتنے پیسے چوری کیے ہیں، کتنے پیسے غبن کیے ہیں. اور پھر اس کو بٹھا کر کمرے میں بند کر کے اس سے گھر پیغام بھیجتے ہیں اگر تمہارے آدمی نے اتنے پیسے چوری کیے ہیں
وہ پیسے دے جاؤ، بندہ اپنا لے جاؤ، ورنہ ہم پولیس میں دے دیں گے، اس کو پرچہ کٹا دیں گے اس کے خلاف. ویئرز وہ جو دیہاتوں کا بڑا ہے، جاگیردار، زمیندار، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ لینڈ لارڈ اور فیوڈل لارڈ. کیونکہ اس کے نام میں لارڈ آ رہا ہے، لہذا لارڈز ایٹیٹیوڈ دیکھیے ذرا آپ. جب کسی فیوڈل لارڈ کو پتا چلتا ہے کہ اس کے کمی نے، وہ کمی جو ہوتے ہیں ان کے وہ ملازم نہیں ہوتے، وہ اپنے مالک سے لے کے کھاتے ہیں، وہ ان کی ٹیک کیئر کرتا ہے، وہی ان کا پرووائڈر ہے، وہی ان کا مالک ہے، وہی ان کا خیال رکھتا ہے. جب فیوڈل لارڈ کے علم میں آتا ہے کہ اس کے کسی کمی نے چوری کی ہے تو وہ سمپلی اس کو سمن کرتا ہے ذرا، اور اگر وہ غلام، وہ کمی، وہ یوں معافیاں مانگتا ہوا آ جائے، میرا سائیں، میرا رام، میاں صاحب، چودھری صاحب، یا یوں کر کے وہ سلام کرتا ہے، یہ مخصوص جسچر ہے غلامی کا، تو وہ سمپلی اس کو ایک دم گالی دیتا ہے، ایک آدھ ٹھڈا مارتا ہے اور کہتا دفع جا، بس میٹر از فنشڈ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لارڈ ہے. پائی پائی کا حساب لینا اس کے شایان شان ہی نہیں ہے، بلکہ یاد آئی علامہ اقبال کی بڑی خوبصورت ربائی، فارسی میں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. فقیر کہتا ہے نا محتاج کو، ڈیپینڈنٹ، اور اس کا الٹ ہے غنی، انڈیپینڈنٹ. انڈیپینڈنٹ کہیے، انڈیپینڈنٹ. فقیر ڈیپینڈنٹ اور غنی انڈیپینڈنٹ. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ آف ایوری تھنگ، اور میں سراپا تیرا محتاج ہوں. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر ادرہائے من پذیر. لہذا تیرا میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو پائی پائی کا حساب لیتا، ایک ایک پینی کا حساب لیتا، ایک ایک پیسے کا حساب لیتا، مجھ سے اچھا نہیں لگتا. لہذا قیامت کے دن میں تیرے سامنے پیش ہوں گا، جھوٹے بہانے بناؤں گا، تجھے پتا ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن تیری شان کا تقاضا ہے کہ مجھے منہ نہ لگانا. جسٹ فارگیو می. اور فیوڈل لارڈ ایسے ہی کرتا ہے، بڑی سمری ٹرائل ہوتی ہے اینڈ میٹر از فنشڈ. ویرہ جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ جو میاں صاحب ہیں، کیپٹلسٹ ہیں، وہ پائی پائی کا حساب لے کے چھوڑتے ہیں، اور بہت فرق ہے. تو اسی طرح اگر کسی سرمایہ دار کا، مل اونر کا، جنرل مینیجر کسی وجہ سے گرفتار ہو جائے تو بڑا تیر مارے گا، میاں صاحب بڑا تیر ماریں گے. اگر ایس پی کو ایک فون کر دیں گے کہ جی ہمارا پکڑا گیا ہے جنرل مینیجر، تو ذرا تھانے والے سے کہہ دیں کہ ذرا اس پر تشدد نہ کریں، بس دیٹس اٹ. ویئر ایز یاد رکھیے گا، تھانے دار کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ کسی فیوڈل لارڈ کی کمی کو پکڑ کے لے جائے، بلکہ تھانے دار آ کے پاؤں پکڑتا ہے چوئی صاحب کے، چوئی صاحب میری نوکری کا سوال ہے، ایک دفعہ مجھے اس کی گرفتاری ڈال لینے دیں ذرا، میں پہلی تفتیش میں ہی خارج کر دوں گا. اور فیوڈل لارڈ اجازت دیتا ہے تو اس کو گرفتار کرتا ہے، وہ گرفتار نہیں کرتا. تو یہ بڑا فرق ہے. لارڈ از لارڈ. تو وہ جو میں فرق بتا رہا تھا آپ کو امپلائمنٹ اور سلیوری کا، کہ امپلائمنٹ میں ٹائمنگز ہوں گی، جاب ڈسکرپشن ہوگی اور ریمونوریشنز ہوں گی، کہ اس کے اگینسٹ اس کو کیا دیا جائے گا، اتنی تنخواہ ملے گی، اتنا الاؤنس ملے گا، گاڑی ملے گی، جاب کے دوران کھانا بھی امپلائر کے ذمہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ. ویئر ادھر سلیوری اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے کسی چیز کا. وہ جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. اور دس از وٹ وی آبزرو ایوری ڈے. ہمیں سے سب بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ملتا کتنا ہے؟ ایز ہی وانٹس. تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم شان ہے کہ وہ ہے. اب آپ نوٹ کیجئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا تعلق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول روز سے بواحد تھے. آپ کا بڑے سے بڑا دشمن آپ پر یوں انگلی نہیں اٹھا سکا کہ فلاں موقع پر
محمد نے بھی تو صلی اللہ علیہ وسلم کسی بت کو سجدہ کر دیا تھا؟ نو. لیکن دیٹ واز ایکسپٹیبل ٹو قریش. ثبوت کیا ہے کہ جب خانہ کعبہ کی عمارت بوسیدہ ہو گئی اور قریش نے اس کو نئے سرے سے بنانے کا فیصلہ کیا، اس کو ڈیمولش کر کے نئے سرے سے عمارت تعمیر کی گئی، تو اب مسئلہ آیا حجر اسود کو نصب کرنے کا. مشہور واقعہ ہے، آپ سب جانتے ہیں. تو ہر خاندان مکے کا خواہش مند تھا کہ یہ سعادت اسے ملے، اور قریب تھا کہ تلواریں نکل آئیں، لڑائی ہو، قتل و غارت ہو. کہ یہ ڈیسائیڈ ہوا، بڑے بیٹھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، لڑنے کی بات نہیں ہے، اس کو ایسے کرو کہ ایک قسم کی وہ لاٹری کا انداز بنا لو کہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہو اسی سے ہم فیصلہ کروا دیں گے. اور ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ جب اگلے روز حرم میں داخل ہونے والا اس شہر کا صادق اور امین تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ آج ایک صادق و امین ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. مکہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، ریممبر، جیسے لندن ہے بہت بڑا شہر، کراچی بہت بڑا شہر ہے، نیو یارک بہت بڑا شہر ہے. وہاں پڑوسی بھی پڑوسی کو نہیں جانتا ہوتا کون ہے. ویئر ایز چھوٹے شہروں میں، بلکہ دیہاتوں میں، چھوٹی کمیونٹیز میں، ایوری ون از نون ٹو اندر. آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ اس کے گاؤں جائیں اور کوئی ایکس وائی زی گزر رہا ہو، آپ اس سے کہیں کہ یہ کون ہے، مرد ہو یا عورت، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، تو وہ آپ کو اس کا نام بعد میں بتائے گا کہ یہ ارائیوں میں سے ہے، راجپوتوں میں سے ہے، ڈوگروں میں سے ہے، گجروں میں سے ہے، اس کا نام یہ ہے. اور پھر ان کے خاندان کا تعارف کروائے گا کہ ان کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے اور یہ کس طرح کے لوگ ہیں. اگر مکے کے لوگوں کو یہ پتا تھا کہ ہاشمیوں کو یہ نوجوان جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنا سودا بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا اور اپنے مال کا نقص بتا کر بیچتا ہے، صادق اور امین ہے، تو کیا انہیں یہ پتا نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا؟ یعنی حجر اسود کی تنصیب جو تھی، اس کا نصب کرنا، یہ خالص ریلیجس معاملہ تھا. تو کسی نے کوئی آبجیکشن ریز نہیں کیا کہ نہیں یہ تو ہمارے مذہب کا آدمی نہیں ہے، یہ تو ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا، ہی belongs to some other religion. That was not an issue. Then what happened all of a sudden? اچانک کیا ہو گیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے؟ وہ اس لیے کہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کا تعارف بطور رب کروا دیا. گویا قرآن مجید کی پہلی آیت سنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لارڈز کے نیچے سے ان کی کرسی کھینچ لی. یو آر ناٹ دا لارڈز، یو آر ناٹ لارڈز، تم مخدوم ہو، خدمت لے سکتے ہو ان کی، لیکن تم سب کا رب، تم سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ کیوں خلاف ہو گئے، کیوں تشدد کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ امیہ بن خلف ان پر تشدد کرتا تھا اور پھر پوچھتا تھا اب بتا تیرا رب کون ہے، کچھ دماغ ٹھکانے آ گیا تمہارا؟ تو وہ کہتے تھے احدن احدن احدن، ایک ہی ہے، تو نہیں ہے. حالانکہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جیسے بھی تھے، لیکن اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے وہ انتہائی دیانتدار، پہلے بھی دیانتدار ہوں گے، اب تو بہت ہی زیادہ دیانتدار ہو گئے ہوں گے اور بہت ہی زیادہ سچے ہو گئے ہوں گے. پھر کیوں مارا؟ اس لیے کہ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے کسی امپلائر کی، وہ کیا ہے؟ کریڈیبلٹی. مثال کے طور پر آپ کو اپنے آفس کے لیے کوئی اسسٹنٹ چاہیے، کوئی ملازم چاہیے، آپ ایڈورٹائز کریں گے اور بہت سی درخواستیں آپ کے پاس آئیں گی، آپ سب سی ویز کو اسٹڈی کریں گے، دو آپ کو اپروپریٹ بندے ملیں گے، آپ ان کو شارٹ لسٹ کر کے ان کا انٹرویو کریں گے. ان میں سے پہلا جو ہے وہ مسلمان ہے، محمد حسین اس کا نام ہے. صحیح، آپ اس کو اندر بلائیں گے، پوچھیں گے ہاں بھائی سی وی تمہاری بڑی اچھی ہے، اچھا پہلے بھی کہیں کام کیا ہے؟ وہ کہا ہاں جی میں نے فلاں دکان پہ کام کیا ہے یا فلاں آفس میں کام کیا ہے. آپ فوراً فون میں لائیں گے، جی السلام علیکم، جی ہاں جی محمد حسین کو جانتے ہیں؟ وہ کہیں گے جی بالکل جانتے ہیں، ہمارے پاس کام کرتا رہا ہے.
بڑا سیاڑا لڑکا ہے، سمجھدار آدمی ہے اور اچھا کام کرتا ہے، رکھ لیں آپ اس کو. تو آپ پوچھیں گے حیران ہو کے کہ آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں رکھنے کا، تو آپ نے کیوں نکالا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں آگے سے کہ اصل میں ہمیں شک پڑا تھا کہ اس نے چوری کی ہے، بس کیش اس کے حوالے نہ کریں، باقی کام اچھا کرتا ہے، سمجھدار لڑکا ہے. اس کے بعد آپ بلاتے ہیں دوسرے کو، سے اس کا نام اقبال مسیح ہے، یعنی وہ کرسچن ہے، یا داس رام داس اس کا نام ہے، ہندو ہے. اب اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں بھائی تمہاری سی وی تو اچھی ہے، کہیں پہلے بھی کام کیا ہے، کوئی ایکسپیرینس بھی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں میں نے فلاں جگہ کام کیا. آپ کہتے ہیں اچھا باہر بیٹھو. آپ وہاں فون ملا کے پوچھتے ہیں ہاں جی رام داس کو جانتے ہیں، اقبال مسیح کو جانتے ہیں؟ کہ جی بالکل جانتے ہیں، ہمارے پاس کام کرتا رہا ہے. کیسا لڑکا ہے؟ بہت کھرا لڑکا ہے اور بہت محنتی ہے، ایفیشینٹ ہے، رکھ لیں آپ ملازم اس کو. تو آپ حیران ہو کر پوچھیں گے کہ آپ نے کیوں نکالا تھا؟ وہ کہیں گے کہ جی اصل میں اس کی والدہ بیمار ہوئی تو یہ 2 ہفتے کی چھٹی لے کے گیا تھا، اس کی بیماری پرولونگ ہو گئی اور پھر وہ فوت بھی ہو گئی، اس کو 2 مہینے لگ گئے اور ہمیں کوئی اور ملازم رکھنا پڑ گیا تھا. جب واپس آیا تو ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ہم 2 ملازم رکھتے، اور جو ملازم ہم نے اس کی پیچھے سے رکھا تھا اس کو بلا وجہ نکالنا ہمیں اچھا نہیں لگا. آپ اسلام سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیے کہ آپ ان دونوں میں کس کو ملازم رکھیں گے؟ ایک ہی جواب ہوگا آپ کو کہ آپ اقبال مسیح کو ملازم رکھیں گے، اس لیے کہ امپلائر کی اصل ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ اس کا ملازم ایفیشینٹ ہو اور کریڈیبل ہو، دیانتدار ہو. اب سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے بڑھ کر کریڈیبل کون ہو سکتا ہے؟ لیکن کیوں مارا امیہ بن خلف نے؟ اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا. ایون کوئی امپلائی اگر امپلائر سے کسی دن کہے کہ جی اس دکان کا مالک میں ہوں، تو فوراً امپلائی کا وہ دروازہ کھولا، نکل جاؤ فوراً یہاں سے. یعنی امپلائر بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس کا ملازم اس کو مالک نہ مانے، تو لارڈ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ کوئی اس کو اپنا لارڈ نہ مانے؟ اب ہماری ساری گفتگو مکمل ہو گئی، سمجھ میں آ گیا. اب آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے تقاضے کیا ہیں. سب سے پہلا تقاضا تو ماننا ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ہم مانے یا نہ مانے اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اس پوری کائنات کا رب ہے. لیکن پہلا تقاضا کیا ہے کہ ہم ان ایکسپریس ٹرمز واضح طور پر دل کی گہرائیوں سے اس کو اپنا رب مان لیں. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں. اس کے بعد اسی سے مانگیں، ویری امپورٹنٹ. اپنے رب سے مانگا جاتا ہے. بڑی خوبصورت حکایت ہے کہ ایک اللہ والے نے ایک خانقاہ بنائی تھی. جیسے ہم سب لوگ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے رہنے والے، ہم کن کی اولاد ہیں؟ بقول علامہ اقبال، کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پر سلام و درود، دل میں سلام و درود. ہمارے آباء و اجداد ہندو تھے، سکھ تھے. لیکن صوفیاء کرام، یہ صوفیاء کرام کون تھے؟ کسی کو سمرقند سے، کسی کو بخارا سے، کسی کو ادھر سے، کسی سے ادھر سے. اس کے مرشد نے حکم دیا کہ تم جا کر لاہور میں بیٹھ جاؤ، تم جا کر ملتان میں بیٹھ جاؤ، تم پاک پٹن میں بیٹھ جاؤ، تم دہلی میں بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گئے وہاں جا کے، اور جو بھی گزرتے لوگ تھے ان سے کہا کہ آؤ یار ہماری بات سنو، آپ تمہیں اچھی اچھی باتیں سناؤں. کوئی ویسے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں. اور پرانا جو رواج تھا کہ مہمان کی خدمت کی جاتی تھی، کوئی کھانا لے آیا اور لوگوں نے بیٹھنا شروع کر دیا. ان کی باتیں اچھی لگیں اور وہ لوگ انہیں دیکھ کر بڑا حیران ہوتے رہے کہ یار یہ ہمارے جیسا شخص ہے، ہمارے جیسا گوشت پوست رکھتا ہے، لیکن یہ ہماری طرح دنیا کا کتا نہیں ہے. یہ چیز اتنی امپریسو تھی کہ بادشاہ اجازت مانگ رہا ہے ملنے کی، خواجہ نظام الدین الاولیاء کہہ رہی ہیں کہ نہیں، ملنے کی اجازت نہیں ہے. بادشاہ کہتا ہے کہ جی آپ نے کون سے دربان بٹھائے ہوئے ہیں ہماری طرح، میں بغیر اجازت کے آ جاؤں گا. تو آگے سے کہا گیا کہ درویش اپنے گھر کے 2 دروازے رکھتا ہے، کتے اگر ایک طرف سے داخل ہوں تو دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. اب جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنے متاثر ہو رہے کہ یار یہ کیا شخص ہے.
پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اس نے، لیکن اندر سے یہ فولاد ہے، فولاد، بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتا. تو یہ تھا جس سے ہمارے بڑے امپریس ہوئے اور وہ مسلمان ہو گئے. تو کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو مسلمان بناتے تھے، اچھی اچھی باتیں سکھاتے تھے، اخلاق سکھاتے تھے، اپنے اوپر کنٹرول کرنا سکھاتے تھے، غصے پر قابو پانا سکھاتے تھے، غیبت سے نکالتے تھے، اور دنیا کے لالچ سے، ہرس سے نکالتے تھے. پیپل یوز ٹو تھنک، محسوس کرتے تھے کہ واقعی ان سے تو ہمارے دل کو سکون مل رہا ہے، اور لوگ ان کی خدمت کرتے تھے. اور اتنا کھانا آتا تھا کہ لنگر چلتا تھا، 20 درجنوں لوگ جو ہے وہ اس پہ کھاتے تھے. تو ایک دن بس خیال آ گیا کہ اب میرے کھانے کا تو بندوبست ہو گیا ہے، جیسے کوئی آٹومیٹک پروسیس چل گیا ہے. اور آٹومیٹک پروسیس جو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نفی ہے. اللہ تعالیٰ ہر کام کو مانیٹر کر رہا ہے اور خود کر رہا ہے. یہ سانس جو مجھے آ رہی ہے خود بخود نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ مجھے سانس دلا رہا ہے تو مجھے سانس آ رہی ہے. یہ خون جو ہے میرے جسم میں جو گردش کر رہا ہے خود بخود گردش نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ الاؤ کر رہا ہے تو وہ گردش کر رہا ہے. جس کا نظام بھی سارا اسی نے بنایا ہے، اور پھر نظام بنا کر اس نے چھوڑ نہیں دیا، وہ باقاعدہ اس کو مانیٹر کر رہا ہے اور چلا رہا ہے. خیال آیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی بڑی ٹہل کرتا ہے. یہ بڑی خاص بات ہے. علامہ اقبال کے بقول کہ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ہوئی، اس نے سبق یاد کیا. کیونکہ یہ اللہ والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. تو ایک ذرا اللہ سے کچھ حجاب کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ کی. 3 دن تک کوئی کھانا لے کے نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے سب کو روک دیا. کسی نے سوچا کہ اور بھی تو سب لے کے آتے ہیں، میں نہ بھی لے کے جاؤں تو کیا ہو جائے گا، کوئی ویسے بھول گیا. یعنی باٹم لائن کیا ہے کہ 3 دن تک کھانا نہیں آیا. اب انسان تھے، بھوک سے نڈھال ہو گئے، تو اٹھ کر ساتھ والی بستی میں چلے گئے اور چند دروازوں پر دستک دی، میں 3 دن کا بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو. 3 روٹیاں مل گئیں، وہ لے کے اب چلے اپنی خانقاہ کی طرف. تو گاؤں کا ایک کتا پیچھے ہو لیا، بہت بھونکا، انہوں نے ایک روٹی ڈال دی. پھر بھونکنے لگا پیچھے، دوسری ڈال دی. پھر بھونک رہا ہے، بار بار کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، تنگ آ کر تیسری بھی ڈال دی. کتا پھر بھونک رہا ہے، کاٹنے کو دوڑ رہا ہے. آخر یوں پیچھے مڑ کے چھڑی اس کی طرف کر کے کہنے لگے، بے غیرت، 3 دن کا بھوکا تھا، 3 روٹیاں مانگ کے لایا تھا، تینوں تمہیں ڈال چکا ہوں، اب بھی بھونک رہے ہو. تو جس اللہ نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا ہے، اس نے کتے کو بھی ہماری زبان سکھائی. کتے نے کہا، بے غیرت میں نہیں، بے غیرت تم ہو. میرا مالک مجھے 10 روز بھی بھوکا رکھے، میں کبھی ساتھ والے دروازے پر نہیں گیا. اتنے بے غیرت ہو، کلیم کرتے ہو کہ میں رب العالمین کا بندہ ہوں. اس نے تجھے 3 دن کھانا نہیں دیا، اپنے جیسے انسانوں سے مانگنے کے لیے آ گئے ہو. تو اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے تقاضے پہلے تھے. پہلا تقاضا اس کو ایکسپریس ٹرم میں ماننا کہ وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اور پھر اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. یہی ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، اور ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں بھی آپ نوٹ کیجئے گا، عام طور پر ترجمہ جو ہم کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مانتے ہیں. اگر باپ کروما سے ترجمہ کریں گے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں. دونوں کو کر کے دیکھ لیجئے. میں کہوں کہ اللہ میں تیرے لیے 2 نفل پڑھتا ہوں تو مجھے 2 روٹیاں دے دے، اللہ تعالیٰ کیسے سکتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ، مجھے تمہارے 2 نفلوں کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ روٹی تو میری ضرورت ہے نا، میں تو بھوک سے مر رہا ہوں. اب میں دوسرا ایکسپریشن لیتا ہوں، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھے دے تیرا بندہ ہوں، یا بتا میں کہاں جاؤں، تجھی سے مانگنا ہے، اور تیرے پاس ہے بھی صحیح، تم نے کہیں سے لے کے نہیں دینا، دے مجھے، میں تیرا بندہ ہوں، تجھی سے مانگ رہا ہوں، تیرے پاس ہے، دے مجھے. تو بندے کا اور کوئی حق نہیں، ہاں مانگنا اس کا حق ہے، دینا یا نہ دینا اللہ کا کام ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں. اگلا کہ اگر اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ہمیں اس کا کہنا ماننا پڑے گا. اپنے مالک کا کہنا مانا جاتا ہے اور اس پر ڈیپینڈ کیا جاتا ہے، اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا تقاضا ہے. پھر اصل میں انسان کے دل میں جو ڈر ہوتا ہے وہ مالک کا ہوتا ہے.
فیلو امپلائیز کا اتنا ڈر نہیں ہوتا. جو خود ملازم ہو، خواہ وہ جنرل مینیجر ہی کیوں نہ ہو، امپلائی کے دل میں بھی خیال ہوتا ہے کہ میرا مالک جو ہے وہ اس کو بھی فائر کر سکتا ہے. لیکن رب اصل ڈر جو ہے وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. تو یہ ہے تقویٰ، جس کا بار بار قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے. یہاں بھی اب نوٹ کیجئے گا، جو پرانے تراجم ہے اردو کے، ان میں تقویٰ کا ترجمہ خوف خدا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. جدید تراجم میں ترجمہ کیا ہے؟ بچو، اس کی ناراضگی سے بچو. یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ سے ڈرنے سے ڈر رہے ہیں. اور بڑی ایک ازمپشن ہے بہت بڑی کہ اگر اویئرنیس پیدا کر دی جائے تو برائی ختم ہو جائے گی. اٹس انٹرو، غلط بات، ایسا کبھی نہیں ہوتا. آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی سگریٹ نوش نے سگریٹ کا پیکٹ خریدا اور اس پر پڑا سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے اور ساتھ ہی بن میں پھینک دیا؟ ڈر سے انسان جو ہے وہ برائی چھوڑتا ہے، بغیر خوف کے انسان برائی نہیں چھوڑتا. تو اللہ تعالیٰ کو ماننا، اسی سے مانگنا، اسی پر بھروسہ کرنا اور اسی سے ڈرنا اور اسی کا وفادار ہونا اور اس کے لیے کام کرنا. صرف حکم ماننا نہیں، کام کرنا. اب لائلٹی کا تقاضا کیا ہے؟ کہ انسان اس کے لیے جیے اور مرے. اس کے مالک کو، اس کے آقا کو کوئی گالی دے جس کا خون اس کی آنکھوں میں اتر آئے، لڑے اس سے، میرے آقا کو گالی تم نے کیوں دی ہے، تم نے میرے آقا کو گھٹیا کیوں کہا ہے. اور پھر کوشش کرنا. یہ دعوت با اسی کا تقاضا ہے کہ تم بھی میرے مالک کا نمک کھاتے ہو جیسے میں کھاتا ہوں، تم اس کے باغی کیوں ہو؟ لہذا کوشش کرنا کہ یہ بھی میرے رب کو مان لے، اس لیے کہ وہ اس کا بھی رب ہے، یہ بھی اس کو اپنا رب مان لے. یہ دعوت ہے. اور پھر اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرنا کہ یہ زمین اللہ کی ہے، میرا رب ہی اس زمین کا رب ہے، تو اس پر اس کی حکمرانی قائم ہونی چاہیے. تو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بے شک اے نبی کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا عین تقاضا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرنا. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ فیوڈل لارڈ جو ہے وہ اپنے کمیوں کو، اپنے بندوں کو، اپنے غلاموں کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اور جب کسی کمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے فیوڈل لارڈ کے پاس جاتا ہے، میرا سائیں میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، پھر وہ اس کو کنسیڈر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، اس زمین پر ہمیں بھیجا ہے، اور ساتھ ہی ہمارے دشمنوں کو بھی اتار دیا ہے زمین پر. شیطان ہمارا دشمن ہے اول روز سے. اس نے ہمارے ماں باپ آدم و حوا کو جنت سے نکلوا دیا تو کہا کہ اہبطوا منہا جمیعا، سب اترو اس میں سے، تو اس کو بھی ساتھ بھیج دیا. مزے کی بات کیا ہے کہ اپنے رب سے پروٹیکشن طلب کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اور نوٹ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیشہ واحد کے صیغے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. مثلا سورۃ نحل میں فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب بھی قرآن پڑھو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ضرور آ جایا کرو. سورۃ حامیم السجدہ میں فرمایا سورۃ فصلت میں کہ اما ینزغنک من الشیطان نزغ، جب بھی تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. دور جانے کی ضرورت نہیں. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صرف واحد کے صیغے میں. یعنی یہاں سے یہ بات سمجھیے گا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن، اللہ تعالیٰ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کی پناہ کی ضرورت تھی تو پھر میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کون ہیں؟ وی نیڈ Allah's protection million times more. ہمیں کئی گنا زیادہ، لاکھوں کروڑوں مرتبہ زیادہ اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن حاصل کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں جہاں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے تو شیطان سے بچنے کے لیے، خطرات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن بھی طلب کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت بھی طلب کرنی ہے.
ایک اور اہم بات نوٹ کروا دوں، وہ بات تو میں نے عرض کر دی ہے کہ مانگنا اللہ تعالیٰ ہی سے چاہیے۔ نوٹ کیجئے گا قرآن مجید میں جو دعائیں ہیں، قرآن مجید میں جو دعائیں ہیں، مناجات کی بات نہیں کر رہا، ایک ہے مناجات، مثلا سورہ آل عمران میں فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اے نبی کہہ دیجئے اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مناجات ہے۔ تو اس میں آغاز اللہم سے، اے اللہ۔ لیکن قرآن مجید میں نوٹ کیجئے گا جہاں بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا مقصود ہو تو اس کا ایڈریس ربی، واحد کے جگہ میں اے میرے رب، اور جمع میں ربنا، اور ریپیٹڈلی کہا جاتا ہے یہ۔ مثلا سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به ربنا لا تزغ قلوبنا، سورۃ آل عمران میں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اور ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، قرآنی دعا ہے، سورۃ ابراہیم میں آئی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یعنی چھوٹی سی دعا ہے، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو رب کہہ کر پکارا گیا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو پکارنا بھی اللہ کو ہے، اور ریفرنس تو بڑا امپورٹنٹ ہے نا، کہ ان وٹ کیپیسٹی آر یو ایڈریسنگ اللہ، کس حیثیت سے تم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو۔ ریفرنس کیا ہے کہ تو میرا رب ہے، تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تجھی سے مانگنا ہے، کسی اور سے ہم نہیں مانگ سکتے، تجھے پسند بھی نہیں ہے۔ اور میں ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں کہ آپ کے ہاں کوئی ملازم ہو یا میڈ ہو، اور میں آپ کے گھر مہمان جاؤں اور آپ کا ملازم یا آپ کی میڈ اپنا دکھڑا میرے سامنے بیان کرے، تو میرے آ جانے کے بعد آپ اسے ڈانٹیں گے کہ تم نے ہماری بےزتی کروا دی، ہمارے مہمان کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ حالانکہ وہ امپلائی ہوتا ہے، غلام نہیں ہوتا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہم پر کتنا غصہ آئے گا۔ وہ جو کہا کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ پنجابی میں محاورہ کا جو ہے، پنجابی کا، اگر کسی کو کہنا ہو تو ٹھیک ہو جا، تو اس کا با محاورہ پنجابی ترجمہ معلوم ہے کیا ہے؟ بندہ بن جا۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی بندہ ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کو غلام نہیں، بندہ نہیں، تو جتنے مرضی اچھے کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آئیے ہم بھی بندے بن جائیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔